بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود محمد و آل محمد پر۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کریں گے جس نے پچھلے 150 سال میں کئی غلط فہمیاں پیدا کیں، اور اس کی وجہ اس موضوع کا حساس ہونا تھا۔ پہلے ہم تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح نظریہ ارتقاء نے اسلام سمیت تمام مذاہب کو چیلنج کیا، اور پھر ہم قرآن حدیث کے دلائل سے اس چیلنج کا جواب دیں گے۔ فوسلز یعنی لاکھوں سالوں سے زمین میں دبی ہوئی ہڈیاں کافی عرصے سے مل رہی ہیں۔ یہ فوسلز کبھی ڈائنوسارز کے ہوتے ہیں اور کبھی ناپید ہو چکے کسی جانور کے۔ 1856 میں جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے بہت سے مذاہب کو چیلنج کیا۔ یہ دریافت تھی ایک انسان نما کھوپڑی کی۔ وہ کھوپڑی انسانی کھوپڑی سے کہیں زیادہ بڑی تھی، جیسے انسان جیسی کوئی مخلوق ہو۔ اس کھوپڑی کی عمر معلوم کرنے کے لیے کئی سارے سائنٹیفک میتھڈ اپنائے گئے۔ جہاں ایک طرف کھدائی کے دوران نئے فوسلز ڈھانچے ملنے لگے، تو دوسری طرف نئی ٹیکنالوجی اور نئے میتھڈز اپنائے گئے، اور اس طرح ایک بہت ہی خوفناک تھیوری پیدا ہوئی کہ یہ کھوپڑیاں کسی ایسی عجیب و غریب مخلوق کی ہیں جو انسان سے پہلے اس زمین میں آباد تھے، اور انسان کے بجائے جانوروں کے زیادہ قریب تھے، اور انسان اسی کے نسل سے آگے پیدا ہوا، اور اس تھیوری کا نام دیا گیا تھیوری آف ایولیوشن یعنی نظریہ ارتقاء۔ اس پریشان کن دریافت نے ماڈرن نسل کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ کیا واقعی ایولیوشن سچ ہے؟ کیا واقعی انسان کسی ایسی حیوان نما مخلوق کی نسل سے ہے؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو تھیوری کسی بھی الہامی مذہب سے بہت برے طریقے سے ٹکرا رہی تھی کہ پہلے انسان حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کسی حیوان سے تبدیل ہوا ہے۔ اب اس ٹکراؤ سے نمٹنے کے لیے تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کیں۔ عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں نے تھیوری آف ایولیوشن کو رد کر دیا کہ یہ فراڈ اور جھوٹ ہے، لیکن مسلمانوں میں رائے تقسیم ہو گئی۔ کچھ سکالرز نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ سکالرز نے ایولیوشن کے کچھ حصوں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، اور کچھ اس بات پر ڈٹ گئے کہ ایولیوشن محض ایک تھیوری ہے، اندازہ، دھوکہ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن اس طرح سے ماڈرن نسل سوال کرنے لگی، یہاں تک کہ 70s میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان وغیرہ کو باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر اس تھیوری کے خلاف کمپین کرنا پڑی۔ مناسب جواب نہ دینے کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ میگل یونیورسٹی کے پاکستان میں کیے گئے سروے کے مطابق 26% نوجوان یہ ماننے لگ گئے کہ انسان ایولیوشن ہی کی پیداوار ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق ہاں کہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داعش نے جب عراق پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے سکولز کے اندر بائیولوجی پڑھانے پر پابندی لگائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب اس موضوع کی سنجیدگی اور اس کی حساسیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس پر دلائل کے ساتھ بات کرنا کس قدر ضروری ہے، اور انٹلیکچوئل انداز میں بات کرنے کے لیے ہمیں قرآن حدیث سے رہنمائی لینا پڑے گی۔ لیکن پہلے ہم ان ڈھانچوں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 1974 میں ایتھوپیا سے ملنے والا ڈھانچہ کسی عورت یا عورت جیسی کسی مخلوق کا تھا جسے لوسی کا نام دیا گیا۔ پچھلے کچھ عرصہ میں لوسی پر مختلف ممالک میں تحقیقات کی گئیں، اور مختلف طریقے سے لوسی کی ایج ڈسکور کی گئی تو پتہ چلا کہ لوسی 32 لاکھ سال پہلے زمین میں جیا کرتی تھی۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی ریسرچ کے مطابق لوسی ایک درخت سے گر کر مری تھی، اور بعد میں اسے کسی جانور نے کھا لیا، اور اس جانور کا دانت آج بھی لوسی کی کمر کی ہڈی میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 اور ڈھانچے، جن میں سے ایک ایتھوپیا سے ملا جو 20 لاکھ سال پہلے زمین پر زندہ تھا، اور دوسرا کینیا سے ملا ایک ڈھانچہ جو بالکل ایک نو عمر لڑکے کا تھا۔ لیکن 2 بہت ہی عجیب و غریب دریافتیں بھی ہوئیں، جن میں سے ایک اسرائیل میں ملنے والی ایک پوری فیملی کے ڈھانچے تھے،
اور سب سے عجیب بات کہ ان میں سے جو ڈھانچہ سب سے چھوٹا تھا وہ ایک بچے کا تھا جس کے ہاتھ میں 12 سنگے کے سینگ تھے۔ اور دوسری عجیب دریافت انڈونیشیا میں ملنے والی 9 ڈھانچوں کی پوری ایک فیملی تھی۔ یہ سب لاکھوں سال پرانے ڈھانچوں کے فوسلز ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں ملنے والا ٹاؤن چائلڈ تو بیسیکلی اتنا عجیب و غریب ڈھانچہ تھا کہ اسے نہ ہی انسان نہ ہی حیوان بلکہ ایک علیحدہ ہی قسم کی مخلوق بتایا جاتا ہے۔ اب معاملات کافی پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈھانچے ہماری لڑائی ایولیوشن کے اس نظریے سے کروا رہے ہیں جس کے مطابق انسان حیوان سے وقوع پذیر ہوا۔ 1856 کے جرمنی میں ہونے والی دریافت نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ڈھانچہ انسان سے پہلے گزری ایک نسل نیانڈرتھل کا تھا جو آج سے 4.5 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوئے اور آج سے 40,000 سال پہلے تک دنیا میں رہے۔ یہ اب تک کی سب سے مشہور نسل ہے۔ ایک وحشی سی جنگلی سی مخلوق عجیب و غریب آوازیں نکالتی اور غاروں میں رہتی تھی۔ نیاندرٹھل سب سے مشکل چیلنج ہے۔ ان کے ڈھانچے یورپ اور ایشیا کے ممالک میں ملتے ہیں۔ وہ ایک خونخوار نسل سے تعلق رکھتے تھے، غاروں میں رہتے اور آگ جلا سکتے تھے، پتوں اور جڑی بوٹیوں کو بنیادی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ نیانڈرتھل مردوں کا قد ان کی عورتوں کے قد سے تھوڑا سا بڑا ہوتا۔ وہ گروپ اور جتھوں کی صورت میں 12 سنگوں، ہرنوں اور جنگلی سوروں کا شکار کرتے، اور ان کے گھٹنوں کی ساخت ان کی بڑی اور مضبوط جسامت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ 35 سے 40 میل دور تک بھاگ سکتے تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے دماغ بڑی آسانی سے سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی انسانی سی خصوصیات ہیں، دوائی کھانا، آگ جلانا، اکٹھے ہو کر شکار کرنا، اور یہی وہ موقع ہے جب بہت سارے لوگ نیاندرٹھل کو انسان کے فار فادرز مان لیتے ہیں اور نظریہ ارتقاء سچ لگنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی بات جو شبہات کو جنم دیتی ہے کہ نیاندرٹھل آگ کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ وہ آگ کو کنٹرول کرنا جانتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آگ لگانا، آگ جلانا ان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے؟ زمین کے اوپر آگ کا استعمال پچھلے 8 لاکھ سال سے ہو رہا ہے، لیکن آگ صرف انسان ہی کنٹرول کرنا نہیں جانتا۔ انسان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں جو آگ کا استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں رہنے والا بلیک کائٹس جو خشک ٹہنیاں اکٹھی کر کے دھوپ میں رکھتا ہے، اور جب سورج کی حدت سے ان میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ ٹہنیاں اٹھا کر جھاڑیوں اور سبز گھاس وغیرہ پر پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے جھاڑیوں میں موجود کیڑے مکوڑے باہر نکل آتے ہیں اور اس طرح بلیک کائٹس ان کو کھا جاتا ہے۔ آگ کا استعمال صرف انسان نہیں اور بھی بہت ساری مخلوقات جانتی ہیں، اور نیاندرٹھل انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ دوسری چیز جو نیاندرٹھل کے پریڈیسیسر ہونے کے بارے میں شک پیدا کرتی ہے وہ ہے ان کا جڑی بوٹیوں اور پتوں کو ایک بنیادی سی دوائی کے طور پر استعمال کرنا۔ لیکن کیا ہربل دوائیوں کا استعمال ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے؟ دوائی دنیا کا ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ برازیل کے طوطے ایک خاص قسم کی مٹی کھاتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود کیڑے اور بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بندر کی قسم کے دودھ پلانے والے جانور یعنی لیمرز کی فیمیل اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتی ہے جس سے دودھ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، اور پریگننٹ حکیمی بھی اپنی پریگننسی کے دوران کچھ ایسے پتے کھاتی ہے جنہیں وہ اپنی نارمل روٹین میں نہیں استعمال کرتی۔ بلکہ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برازیل کے سپائڈر منکیز اپنے میٹنگ سیزن کے دوران خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خاصیت ہے جسے آج تک ہم صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص سمجھتے چلے آئے۔ اینیمل کنگڈم میں جانوروں کی جڑی بوٹیوں اور پتوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی پوری ایک سٹڈی ہے جسے فارماکوگنوسی کہا جاتا ہے۔ فارماکوگنوسی کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا ادویات کے متعلق علم۔
نیاندرتھل بھی انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تیسری اہم بات جو نیاندرتھل کو انسان ہی کا پریڈیسیسر ماننے کے حوالے سے دلیل ہے کہ وہ گروہوں کی صورت میں شکار کرتے تھے، جتھا بنا کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور اپنے شکار کا انتظار کرتے۔ دنیا میں سینکڑوں قسم کے ایسے جانور ہیں کہ جو چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں، مثلا بھیڑیے، کلرز ویلز، بنگال ٹائیگرز اور دریائے نیل کے مگرمچھ، جنہیں پیک ہنٹرز کہا جاتا ہے، اور کچھ پرندے بھی شامل ہیں۔ ہم سب کو اتنا تو واضح ہو جانا چاہیے کہ آگ جلانا، دوائی استعمال کرنا اور گروہ یا جتھا بنا کر آرگنائزڈ ہنٹنگ کرنا، شکار کھیلنا، یہ باتیں انسان ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات بھی یہ خصوصیات رکھتی ہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اب تک ملنے والے تقریباً سبھی ڈھانچے یورپ اور ایشیا کے ان علاقوں سے ملے ہیں جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور جس وقت نیاندرتھل دنیا میں رہ رہے تھے وہ ایک آئس ایج کا دور تھا، یعنی کہ آدھی سے زیادہ دنیا برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم ان کو انسان یا انسان کا کوئی پریڈیسیسر مان لیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گرم علاقوں کی طرف کیوں مائیگریٹ نہیں کر گئے، حالانکہ وہ 35-40 میل تک بھاگ سکتے تھے۔ وہ آرام سے ان ٹھنڈے اندھیرے ملکوں کی ٹھنڈی اندھیری غاروں میں رہنا کیوں پسند کرتے تھے؟ اس سوال سے تو بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے وہ دن کی روشنی کو کم اور رات کے اندھیرے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ دوسری بات کہ ان کی ہڈیوں سے ملنے والے جینز میں تو بڑے ہی دلچسپ پروٹینز پائے گئے ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ دن کو سو جاتے تھے جبکہ رات کو جاگتے تھے۔ اس کے برعکس انسان کے جسم میں ایک بائیو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جس کے مطابق دن کی روشنی میں انسان کا جاگ جانا فطری ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ سورج ڈل جانے کے بعد رات کے وقت انسان کو نیند آئے ہی آئے گی، اور دن کے وقت قدرتی طور پر جاگ جانا اسی سرکیڈین سائیکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کے اس فطری تقاضے کا ذکر سورہ روم میں ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیاں راتوں اور دن کی نیند میں ہیں۔ دوسری بات کہ نیاندرتھل میں سے اکثر 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ غاروں میں رہتے ہوئے اپنی بقا کے لیے انہیں دوسرے جانوروں سے لڑنا پڑتا تھا۔ نیاندرتھل کو زمین میں رہنے کے لیے جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ انہیں خوفناک اور دیو ہیکل جانوروں جو کہ انہی کی طرح معدوم ہو چکے ہیں کے ساتھ ہر وقت اپنی بقا کے لیے لڑائی کرنا پڑتی تھی۔ اور پھر اس زمین میں انسان کے لیے جگہ بنائی گئی جس احسان کا ذکر آپ کو سورہ اعراف میں نظر آئے گا کہ ہم ہی نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، ہم ہی نے اس میں تمہارا رزق بھی رکھا۔ تیسری بات کہ نیاندرتھل کی فزیولوجی انسان سے بڑی مختلف تھی، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہی کھا جانے والے تھے۔ بیلجیم کی غاروں میں سے ملنے والے ڈھانچے کی ایک ٹانگ کی ہڈی توڑ کر اس میں سے گدا نکال کر کھایا گیا تھا۔ اسی طرح فرانس میں ملے ایک ڈھانچے کی پسلیوں پر کسی دوسرے نیاندرتھل کے دانتوں کے نشان تھے، یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک نے دوسرے کو کھا لیا تھا۔ اسپین میں تو ڈھانچے ایسے ملے ہیں جن کے سر توڑ کر ان کے دماغوں کو نکال کر کھایا گیا ہے۔ جرمنی سے لے کر چائنا تک پھیلے ہوئے فوسلز کی کھوپڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گدوں کو نکال کر کھایا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ کھوپڑیوں کا اس طرح توڑ کر دماغ نکالے جانا شاید کسی قسم کی کوئی مذہبی رسم ہوگی، لیکن مزید بہتر ٹیکنالوجی سے جب ان ہڈیوں کی مزید بہتر سٹڈی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی، بلکہ خوراک کے اصول کے لیے ایک دوسرے کے دماغ کو نکال کر کھا جاتے تھے۔ لیکن انسان ذرا خود سوچے کہ 40,000 سال پہلے
نیاندرتھل معدوم ہوئے ہیں اور صرف چند ہزار سال بعد انسان ایک بہتر زندگی گزار رہا تھا، کاشتکاری کر رہا تھا۔ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، انہیں پاکیزہ جانوروں کے رزق دیے اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ 40 میل دور پیدل بھاگنے والی مخلوق کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور تری کی سواریاں ملیں۔ نیاندرتھلز ایک دوسرے کو کھا جانے والے ہیں، اس کے مقابلے میں آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے، مکئی، گندم، کھجور وغیرہ۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم تھی۔ اور اس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اور بہت سی مخلوقات میں یقیناً نیاندرتھلز بھی شامل ہیں۔ اب تک آپ کو اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ نیاندرتھلز انسان سے مختلف ایک علیحدہ مخلوق تھی، صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق، جس کا مقصد صرف کھانا پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا تھا۔ سورہ شعراء میں ہے کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد گزشتہ قوم لیا جاتا ہے، لیکن عربی لفظ پر غور کریں تو ان کے لیے جبلت الاولین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم جبلت الاولین پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدائش پر ملا اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ، یعنی زبان بولنے کی صلاحیت۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ انسان اور کسی دوسری مخلوق میں سب سے بڑا فرق زبان کا استعمال کرنا ہے۔ آدم اور دوسری مخلوقات میں فرق کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی دلیل ہو۔ انسان میں باکس P2 جینز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروٹین ہے جو انسانوں میں زبان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جسے گرامر جین بھی کہتے ہیں۔ یہ جین زبان کے علاوہ پھیپھڑوں اور جسم کی بڑھوتری کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم میں یہ جین نہ ہوتا تو نہ صرف ہم زبان جیسی صلاحیت سے محروم ہوتے بلکہ ہمارے قد بھی بہت چھوٹے ہوتے۔ نیاندرتھلز میں یہ جین تو تھا، لیکن اس کا وہ خاص ویریئنٹ نہیں تھا جو انسان میں ہے۔ اس بات کا آسان ترین الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ وہ صرف آوازیں نکال سکتے تھے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر 18 میکانزمز کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں تھیوری آف ایولیوشن کے رد میں دلائل سے گفتگو کی ہے، اور امید ہے کہ اب آپ کو کافی زیادہ نالج ہو چکا ہوگا کہ آدم کے کوئی پریڈیسیسر یعنی والدین نہیں تھے۔